2015 میں اس کی صفائی کی گئی، اور جب میں 4 جون 2022 کو یہاں پر آیا تو پتہ چلا کہ 2015 کے بعد صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پانی کی سطح یعنی گہرائی کم ہو گئی، اور جو بڑے بحری جہاز وہ سامان لے کے آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے پھر جنگی بنیادوں پر ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا، اور آج پوری زور شور سے یہ صفائی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال فروری مارچ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسری بات جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، گوادر میں پچھلے دور میں، پچھلی حکومت کے دور میں 4 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن کا کارگو اس گوادر پورٹ کے ذریعے اس کی آمد و رفت ہوئی، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور ہمارے ان 14 مہینوں میں ہم نے 6 لاکھ ٹن ہم نے کارگو گوادر سے ہم نے اس کو لے کے آئے، جس کا فائدہ کس کو ہوا؟ یہاں کے مزدور کو، یہاں کے ٹرک اونر کو، یہاں کے اسٹوریج کے مالکان کو، اور گوادر کی جو آپریشن بڑھا تو یقیناً اس سے دنیا کے دوسرے ممالک بھی راغب ہوں گے۔ یہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کو، ہماری توفیق میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دی، اس کی کمال مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ گوادر میں جو ایکسپورٹ زونز بننے تھے، ترقی کے جو دوسرے معاملات تھے، وہ ان کے اوپر بدترین غفلت سے کام لیا گیا، اور یہ جو ایک امپریشن تھا، ایک تاثر یہ بڑھ رہا تھا کہ گوادر پورٹ ایک مخصوص طبقے کا منصوبہ ہے، اس کا بلوچستان کے عوام سے یا گوادر کے عوام سے خصوصی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بجلی نہیں تھی، اور وہ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، پچھلے دور حکومت میں 4 سالوں میں صرف 23 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی، اس کو نہ لایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس 6-8 مہینوں میں مکمل کیا۔ آج 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آج لوگوں کے گھروں میں وہ آج لوگ اپنا کمرے، اپنے کچن سب ان کے لیے بجلی ان کے لیے مہیا ہے۔ اسی طریقے سے پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن وہ FWO کے ذریعے ہم نے اس کو مکمل کرایا ہے۔ یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ میں ان کو کنسیو کیا گیا، اور ان کے لیے بنیادی اقدامات کیے گئے، اور اس زمانے میں بجٹ میں اس کے لیے رقوم بھی مختص کی گئی، لیکن ان 4 سالوں میں مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا گیا۔ اس کے علاوہ گوادر میں جو ہمارے ہزاروں مچھیرے بھائی، ان کے خاندان ہیں، وہ بڑی محنت سے رزق حلال کماتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہترین صوبہ ہے لیکن ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ اس کی وجوہات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بتائیں، اور بھی ہم سب جانتے ہیں، یہ وقت نہیں، پھر کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو ان مچھیرے بھائیوں، ان کے خاندانوں کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ فی کس 3000 مچھیروں کے لیے ہم نے آج چیکس، میں نے خود 15-20 کو تقسیم کیے ہیں، اور یہ تقریباً 82 کروڑ روپے، تقریباً 82 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ چیک شروعات روز میں ان کو مل جائیں گے، اور چیک جو ہیں وہ خالص ہیں، اور بینکوں سے 2.5 لاکھ روپے لیں گے، انجن لے کے آئیں گے، جو بھی۔ اسی طریقے سے آج بلوچستان میں ہم نے پرائم منسٹر
جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے جس کا آغاز ہم نے 2011-12 میں پنجاب سے کیا اور پھر اس کو وفاق تک اس کو پھیلا دیا، اس کو ہم نے دوبارہ اس سال یہ پچھلے بجٹ میں اس کا اجرا کیا۔ پچھلی حکومت نے 4 سال لیپ ٹاپ کا ذکر تو دور کی بات ہے، انڈے اور کٹوں کی بات کرتے رہے نوجوانوں کو، لیکن جو کہ اصل ہتھیار ہے نوجوان کی تعلیم، تربیت اور اس کے زندگی کی دوڑ میں ترقی کرنے کا، اس کا نام تک نہیں لیا۔ اس کو ہم نے الحمدللہ دوبارہ اربوں روپے کی لاگت سے ہم نے دوبارہ شروع کیا، اور میں تینوں صوبوں میں اس کی جو آغاز کر کے آیا ہوں۔ آج بلوچستان میں ہم نے گوادر میں اس کی تقریب رکھی، اور گوادر کی بڑی قابل بیٹیاں اور بیٹے اس قوم کے جنہوں نے A+ گریڈز لیے ہیں، ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہیں، اور یہ لیپ ٹاپس کا ایک ہی معیار ہے میرٹ۔ یہ محنت اور میرٹ ہے، نہ سفارش ہے، نہ اقربا پروری، نہ نیپوٹزم۔ اور یہی مسلم لیگ نون کا ہمارا یہی ایک وتیرہ رہا ہے، یہی ہمارا اپنا رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے۔ لیکن بلوچستان جس کی آبادی کا تناسب پاکستان کی آبادی کے حوالے سے 6% ہے، میں نے اس کا بلوچستان کا کوٹا 14% رکھایا تھا، تاکہ یہاں پر جو محرومیاں ہیں، مشکلات ہیں اور جائز ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ اور ہم نے آج 14% جو کوٹا ہے بلوچستان کا، ان کی پاپولیشن کی یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہم نے ان کو تقسیم کر رہے ہیں لیپ ٹاپ۔ اور اگلے سال کے لیے جس کی شروعات ہو چکی ہیں، یعنی 23 اور 24 کا جو سالانہ بجٹ ہے، اس میں بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ رکھا ہے پاکستان کے لیے۔ مگر ابھی میں نے بلوچستان کا جو شیئر ہے اس کو اپنے ساتھیوں کی مشاورت اور اجازت سے 14% سے بڑھا کر 18% کر دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بلوچستان ایک بہت اپنا معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ ہے، یہ سپورٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا۔ اور جب تک بلوچستان پاکستان کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگا، وہ ترقی پاکستان کی نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ جو 300 میگا واٹ کا جو کوئلے سے چلنے والا جو پلانٹ ہے گوادر کے لیے، اس کا کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ ہی نیپرا نے اس کا ٹیرف بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ یہ 300 میگا واٹ کا منصوبہ یہاں پر لگے گا یہاں پر گوادر میں، اور 300 میگا واٹ بجلی یہاں پر پیدا ہوگی۔ میں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے چائنا نے پاکستان میں 29-30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور اب انشاءاللہ وقت آ گیا کہ اس میں مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ اور کل چائنا کے ایگزم بینک نے پاکستان کا جو قرضہ تھا اس کو دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیا ہے 2 سال کے لیے۔ اس کے لیے بھی میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین نے باقی ہمارے برادر ممالک کے ساتھ مل کر، سعودی عربیہ، UAE اور قطر کے ساتھ مل کر ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ گوادر جو ہے یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ یہ بنے گی، اور اس سے بلوچستان کے عوام کو سب سے پہلے، گوادر کے عوام کو سب سے پہلے معاشی خوشحالی کا فائدہ ہوگا، اس کے بعد پاکستان، اور پھر دنیا کے ساتھ ہمارے جو لنکس ہیں وہ بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں گورنر صاحب کا، میں چیف منسٹر کے بلوچستان جناب قدوس بزنجو صاحب کا، ہمارے فیڈرل منسٹر جو یہاں موجود ہیں، میں جناب شاہ صاحب کا جو ہمارے میری ٹائم کے منسٹر ہیں ان کا، میں جناب چودھری صاحب کا میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب
ہمارے وزیر مواصلات کا. And here we are with the new CEO, Mr. Yupong. He's here, and his predecessor has gone back to China. He was a very experienced person, and he's a young man. So it's a combination of great youthful efforts and experience and expertise. And together we will build Gawada port, and I have requested him that we should straight away think of a project whereby Chinese goods are offloaded here for transport to China, and Chinese goods should be transported here for export to other countries. And of course building economic zones and other colleges and vocational centers. I think this is how we are going to change. وزیر اعظم محمد شہباز شریف گوادر بزنس سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی نیوز کانفرنس جاری تھی. گوادر کے لیے پانی کا منصوبہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا. انہوں نے مزید کہا پانی کا منصوبہ ماضی میں کھٹائی کا شکار رہا. گوادر بندرگاہ پر ہنگامی طور پر صفائی کا عمل شروع کروا رہے ہیں. ایران سے 100 میگا واٹ بجلی ہنگامی طور پر گوادر کو منتقل کروا رہے ہیں، ایسا کہنا تھا میاں محمد شہباز شریف کا.